محنت سے کمائی کر کے اپنے بال بچوں کو پرورش کرنا، گھر والوں کو محتاجی سے بچانا اور خود بھی بچنا بہت بڑی عبادت ہی نہیں بلکہ اسلام کے 5 رکنوں کے بعد سب سے بڑی فرض عبادت کے قرآن میں حدیث میں اس کے بارے میں تاکید فرمائی ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے، ہم نے تمہیں زمین پر رہنے کے لیے جگہ دی اور اسی میں تمہارے لیے روزی بنائی۔ سورہ اعراف اور سورہ حجر میں فرماتا ہے، ہم نے تمہارے لیے وہ روزی کے سادن بنائے اور انہیں بھی روزی دی جن کو تم کھلا پلا نہیں سکتے۔ سورہ بقرہ میں فرمایا، حج کے موقع پر بھی تمہیں اپنی روزی تلاش کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ روزی کو اللہ پاک نے اپنا افضل بھی قرار دیا اور حکم دیا، اللہ سے اس کا افضل مانگو۔ سورہ نساء۔ ان آیتوں کا مطلب یہ نہیں کہ انسان دنیا میں پھیل کر روزی تلاش کرے اور اپنی محنت اور کوشش سے اللہ کی بکھری ہوئی روٹی کو جمع کرے، خود بھی کھائے، گھر والوں کی پرورش کرے اور ایک دوسروں کو بھی کھلائے۔ قرآن شریف کی آیتوں کے علاوہ حدیث میں بھی اس کی سخت تاکید آئی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، حلال روزی کمانا فرض عبادتوں کے بعد سب سے اہم فرض ہے۔ قیامت کے دن جس طرح آدمی سے فرض عبادت کے بارے میں پوچھا جائے گا، اسی طرح روزی کے بارے میں بھی حساب لیا جائے گا۔ حلال روزی کمانے اور کھانے کھلانے کی برکت یہ ہے کہ اس کی بدولت انسان کی تربیت نیکی اور نیک کاموں کی طرف لگتی ہے، اسے عبادت کی توفیق ملتی ہے، آنکھوں میں شرم و حیا اور چال میں شرافت پیدا ہو جاتی ہے، اور سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ قیامت کے دن اس کا چہرہ روشن ہوگا۔ حلال روزی کمانے والا اور اس سلسلے میں پیش آنے والی تکلیفوں کو برداشت کرنے والے اللہ سے انعام پائیں گے، انہیں جنت کا گھر رہنے کے لیے ملے گا، جبکہ حرام روزی کمانے کھانے والے بڑے گھاٹے میں ہوں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ انہیں عبادت کی توفیق نہیں ملے گی۔ اگر کوئی حرام کمائی کرنے والا عبادت کرے گا تو اس کی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اگر کسی نے 10 روپے کا کوئی کپڑا خریدا اور اس میں 1 روپے بھی حرام کمائی کا ہوگا تو جب تک کا وہ کپڑا بدن پر رہے گا اسے پہن کر نماز پڑھو تو نماز قبول نہیں ہوگی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا، حرام روزی سے پلنے والا بدن جنت میں نہیں جائے گا۔ حرام روزی سے پلنے والا گوشت تو جہنم کا ہی حقدار ہے۔ جو لوگ لوٹ کھسوٹ، بے ایمانی، چوری، رشوت وغیرہ جیسے ناجائز و حرام طریقے سے کمائی کرتے ہیں اور اپنے بچوں کو پالتے ہیں، وہ دنیا و آخرت میں گناہگار و سزا کے حقدار ہیں۔ ایسے لوگوں کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ لوگ شکایتیں کرتے نظر آتے ہیں کہ برسوں سے دعا مانگ رہا ہوں، قبول نہیں ہو رہی۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ پیٹ میں حلال روزی نہیں پہنچ رہی ہے، یا کوئی ایک لقمہ ہی کسی اپنے پرائے کے پیٹ میں چلا گیا جس کی نحوست سے دعا قبول نہیں ہو رہی۔ خدا کے لیے کھانے پینے کا خاص دھیان رکھیں، حلال روزی کمائیں اور کھائیں اور اسی کے گھر کا کھائے پیے جس کی روزی حلال ہونے کا یقین ہو۔ دعوتی کے شوقین نہ بنے، کہیں جانا پڑے تو سوچ سمجھ کے جائیں کہ فلانا شخص کی کمائی سے دعوت کر رہا ہے، لیکن افسوس آج اس کا خیال تو ہمارے دینی رہنما اور پیر حضرت بھی نہیں کر رہے۔ پتہ ہے کہ مرشد کا کاروبار الٹا سیدھا ہے، لیکن اس کی ناراضگی کا خوف سے اسے کچھ کہنے کی ہمت نہیں کرتے اور حرام سے اس کے یہ دعوت میں جاتے ہیں۔ اللہ ہدایت دے، آمین۔